السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، آخر کار ہمارے دل کی جو مراد تھی اتنے دنوں سے اللہ تعالیٰ نے آج پوری ہی کر دی۔ پہلے تو یہ بتائیں کیسے ہیں آپ، زندگی کیسے جا رہی ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ چلے، ویسے بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے مصروف ٹائم میں ہمیں بھی وقت دیا۔ اب کیونکہ ملے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ سے جاننا چاہیں گے ضرور، اگر آپ ہمیں کچھ بتانا چاہے تو۔ ہماری حاضری آپ کے ہاں اسی لیے ہی ہوئی ہے کہ آپ ہم سے کچھ فائدہ لیں، ہم آپ سے کچھ فائدہ لیں۔ شکریہ۔ تو مولانا صاحب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں اگر آپ تھوڑی بہت ہمیں ہماری رہنمائی کر سکے۔ عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب انہوں نے دو بیٹیوں سے، آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا تھا نا جی۔ اور اسلام سے پہلے بھی ان کی بہت زیادہ دلجوئی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور پھر انہیں جب رقیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں پتہ چلا تو وہ انتہائی افسردہ حال ہوئے، اور اسی فکر اور سوچ اور غم کی حالت میں اپنے گھر تشریف لے آئے تھے۔ تو جب وہ گھر تشریف لائے نا تو انہیں پھر اپنی خالہ گھر میں ملی، وہ خالہ کے ساتھ بات ہوئی تو خالہ کو تو بہت دور اندیش عورت تھی اور عالمہ بھی تھی اس وقت کے اعتبار سے، اپنے جو اس وقت ان کا جو اپنے دین تھا، تو اس اعتبار سے اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کچھ نجومی ہوتے تھے، اس وقت کے جو عالم ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم غیب کی خبر دیتے ہیں، وہ کچھ جنات یا شیاطین ان کے قبضے میں ہوتے تھے، وہ بھیجا کرتے تھے، وہ آسمانوں تک جاتے، اللہ رب العزت جو فرشتوں کو حکم دیتے تھے وہ آدھی بات سن کر آ کر کہہ دیتے تھے، پھر یہ لوگوں کو کہتے تھے، وہ اسی وجہ سے نجومیت کے اوپر ان کے شمار کیا گیا تھا۔ تو انہیں جب پھر پتہ چلا تو جب گھر میں آئے تو انہیں پھر خالہ نے کہا کہ اس طرح ایک نبی آنے والا ہے اور رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، انہیں اللہ رب العزت رسول بنائیں گے اور نبوت سے نوازیں گے۔ تو اسی طرح پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بندہ کون ہوگا تو یہ فکر لے کر یہ گھر سے باہر چلے گئے۔ تو اسی کے بارے میں راستے میں سوچ رہے تھے اور اسی سوچ میں مگن تھے، راستے میں جا رہے تھے کہ راستے میں آگے سے انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اپنے دل کا حال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے کتاب کی طرح رکھ دیا۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا آپ کو خالہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب کہ اس کے بارے میں ہم کہ یہ جھوٹ ہے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کو خالہ نے جو کہا ہے کہ نبی اور رسول آنے والے، وہ آنے والے نہیں بلکہ وہ آ گیا ہے۔ اور وہ تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کون سا محمد بن عبداللہ؟ وہ صادق اور امین جسے عرب پکارتے ہیں۔ کہا جی وہی ہے۔ تو یہ اور بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہیں کہا کہ آپ ایسی شخصیت ہو کہ مطلب آپ کا عقل، آپ کا دماغ اور آپ کا جو رتبہ ہے ہمارے عربوں کے ہاں وہ کوئی کمزور نہیں ہے، آپ اسے پہلے سے بھی پہچانتے ہیں۔ تو پھر یہ اسی کو اپنے ساتھ لے کر گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ساتھ لے کر۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور ان کے سامنے جب یہ واقعہ آیا تو آپ علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دعوت بھی نہیں دی، انہیں کہا کہ اللہ رب العزت کی جو دعوت ہے اس دعوت کے اوپر لبیک کہو، اور انہیں یہ کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھتے ہی عثمان رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ جیسے اور صحابہ تھے اور صحابہ کو آپ علیہ السلام دعوت دیتے تھے، ان کے لیے دعائیں، یہ معاملہ جی جیسے ان کی بہن کا وہ واقعہ ہے یا اور، تو ان کی وہ بات نہیں تھی، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت تو بعد مطلب مستقبل میں بھی آنے والے جو چیزیں اس کے بارے میں باخبر ذات ہے نا، تو اللہ رب العزت کو تو پہلے سے پتہ تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اس طرح ایمان سے نوازا۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو اور واقعات، اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ جو مشہور شخصیت ہے تو زیادہ تر جو وہ مشہور ہوئے تو اپنی سخاوت کی وجہ سے اور اپنے حیا کی وجہ سے مشہور اور شہرت، جیسے وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عثمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ میں جنت میں مجھے محل دکھائے جا رہے تھے تو میں ایک ایک محل کو دیکھ رہا تھا، مگر جب عثمان رضی اللہ عنہ کے محل کی باری آئی تو میں قریب گیا، اندر جانے والا تھا، پھر میں رک گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رک گئے؟ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وجہ سے رکا کہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت باحیا شخصیت ہے، تو میں نے کہا کہ اس کی اجازت کے بغیر میں جنت میں بھی اس کے گھر کے اندر تشریف نہ لے کر جاؤں۔
تو جب یہ عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی جیسی شخصیت سے میں کیسے حیا کروں؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ مشہور ہے اور فرماتے ہیں حدیث شریف میں آئے کہ آپ علیہ السلام جب بیٹھے ہوا کرتے تھے اور صحابہ بھی ہوتے تھے، مگر جب عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تھے تو آپ علیہ السلام اپنے گھٹنوں اپنے پاؤں کے اوپر چادر ڈال لیتے تھے۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انتہائی حیا والی شخصیت تھے، اور اگر ان کی سخاوت کے بارے میں بتایا جائے تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بار قحط آ گئی تھی شروع میں۔ جب قحط سالی آ گئی تو مدینہ میں کچھ کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، مکہ مدینہ کچھ بھی نہیں تھا، تو بہت جتنے بھی تجار تاجر حضرات تھے وہ بہت پریشان تھے۔ تو اس میں 100 اونٹ آ گئے جس میں کھانے پینا گندم ہر چیز اس کے اندر تھی، تو وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہوگا کیا، تو ادھر سے 100 اونٹ آئے تو وہ کو جب پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے، تو سب بھاگتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے آئے کہ یہ اونٹ آپ ہمیں دو اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو نفع دیں گے، مطلب 1 درہم کے بدلے میں ہم 2 درہم دیں گے، 3 دیں گے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ یہی فرماتے رہے کہ یہ پہلے سے بک چکے ہیں، اور اس 1 درہم کے بدلے مثال کے طور پر اگر 1 اونٹ کے اوپر جو سامان لدا ہوا ہے اگر یہ 1 لاکھ کا ہے تو اگلا جو مجھے دینے والا ہے وہ مجھے 1 لاکھ کے بدلے میں 11 لاکھ دینے والا ہے۔ تو سب تاجر حیران ہو گئے کہ مدینہ کے جتنے تاجر ہیں وہ سب ہم تو یہی ہیں نا، ہمارے علاوہ دوسرا تاجر ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے یہ فرما رہے ہیں کہ دوسرے تاجر کے ساتھ میری بات ہوئی اور وہ مجھے اتنی نفع مجھے دے رہا ہے، 10 گنا دے رہا ہے۔ تو سب حیران ہو گئے۔ تو پھر جب ان کو بتایا گیا کہ یہ کون ہے آخر وہ بندہ تو ہمیں دکھاؤ، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر وہ والی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپے 1 نیکی کرتے تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت اسے 10 گنا کر کے دیتا ہے۔ تو پھر سب حیران ہو گئے۔ اس نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ میرا جتنے اونٹ آئے 100 کے 100 یہ سب مسلمان جو فقراء اور غرباء ہیں یہ ان کے اوپر اللہ کے نام پہ میں نے صدقہ کر لیا۔ ایسی شخصیت تو ہر صحابی، جیسے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم فبأیہما اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے جتنے صحابہ ہیں یہ تاروں کے مانند ہیں، جس صحابی کی پیروی آپ کرو گے اس کے اپنے اقتداء بنا لو گے تو آپ ہدایت کو پا لو گے۔ تب ہم ہر صحابی کے اندر میں سے اگر ایک ان کی زندگی سے ایک صفت لیں اور اس کو اپنا رائے راست یا اپنا مقتدا بنا کر جائیں تو ہمارے اندر بھی صفات کا ایک گلدستہ بن سکتا ہے۔ تب عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اور ان کی زندگی کے اوپر کا متعلق ہم دیکھیں تو ان میں سے ہمیں 2 صفات انتہائی اوپر درجے کی ملے گی، ایک حیا کا اعلیٰ سطح ہے اور دوسرا سخاوت کا اعلیٰ سطح ہے۔ چلے جی، بڑا مزہ ہے۔ ویسے تو دل چاہتا ہے کہ سبھی جتنے بھی ہمارے کم سے کم یہ 4 تو اگر باقی نہیں تو کم سے کم یہ 4 جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو گئے، عثمان رضی اللہ عنہ ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو گئے، ایسے حضرت علی، ان سب کے بارے میں بے شک سبھی کو جاننا چاہیے، مگر کیونکہ وقت کی بھی آپ کے ساتھ بھی کمی ہے تھوڑی بہت، ہمیں بھی تھوڑی بہت، لیکن چلو ہم تو خود کو فری کر بھی لیں گے مگر آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، پر ہم آپ سے وعدہ چاہیں گے کہ اگلی بار انشاءاللہ کسی اور صحابی کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا 5-10 منٹ کا وقت دے سکیں ان کے بارے میں۔ انشاءاللہ ضرور، آپ جب بھی آئیں ہمیں پہلے سے آپ بتا لیا کریں، یا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ہمیں کمنٹ میں بتا لیا کریں کہ یار ہمیں اس صحابی کی حیات طیبہ کے بارے میں آپ ہمیں کوئی واقعہ سنائیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور یہ زندگی ایسے کیوں گزاری، تو آپ ہمیں بتا لیا کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ 5 منٹ 10 منٹ ہمارا کام ہی یہی، ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں۔ چلیں انشاءاللہ، تو خواتین و حضرات جن کے بھی سوالات ہیں آپ بے شک پوچھ بھی سکتے ہیں، اپنے مسئلے بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم مفتی صاحب سے ضرور پوچھیں گے، اور بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ السلام۔